آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں کیسی فخر پاکستان سے، ان کا تعلق پاک پتن سے ہے۔ پاک پتن ایک پسماندہ علاقہ ہے، اس کے باوجود انہوں نے CSS کلیئر کیا ہے، وہ بھی فرسٹ اٹیمپٹ میں۔ مائنڈ سیٹ بچپن سے ہی تھا کہ آفیسر بننا ہے اور آفس جاب کرنی ہے، خود کے نام کے ساتھ آفیسر لگا ہو۔ پہلے ہم پاک پتن رہتے تھے بٹ اب ہم گاؤں رہتے ہیں، تو وہاں پہ یہی چیز ہوتی ہے کہ اب لڑکی نے اگر پڑھ لیا ہے، 16 ایئرز ایجوکیشن ہو گئی ہے، تو اب اس کی شادی کر دو۔ آئی واز لکی انف ہیونگ اے فادر لائک مائی فادر۔ جب میں نے کہا کہ ابو میں نے CSS کا امتحان دینا ہے، تو ہی واز دا ون ہو سپورٹڈ می تھرو آؤٹ مائی جرنی۔ مائی فادر از 70+ اور وہ اس ایج میں بھی میرے ساتھ آتے تھے جاتے تھے، ہر جگہ سپورٹ کرتے تھے کہ یہ جتنے امتحان دینا چاہتی ہے دے، میں نے تمہیں کبھی نہیں روکا، میں چاہتا ہوں تم آگے بڑھو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ویب نیوز TV۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں کیسی فخر پاکستان سے، ان کا تعلق پاک پتن سے ہے۔ پاک پتن ایک پسماندہ علاقہ ہے، اس کے باوجود انہوں نے CSS کلیئر کیا ہے، وہ بھی فرسٹ اٹیمپٹ میں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے میم؟ جی گڈ۔ اچھا میم، مجھے بتائیں کہ آپ نے CSS کلیئر کیا، وہ بھی فرسٹ اٹیمپٹ میں، تو ذہن میں خیال کیسے آیا، کب سوچا کہ میں CSS کروں گی اور ایک آفیسر بنوں گی؟ سر یہ خیال تو بچپن سے ہی تھا، بیکاز مائی فیملی وی ہیو سین مینی آفیسرز۔ میرے خود کے جو ماموں ہیں ڈسٹرکٹ سیشن جج، وی ہیو آرمی آفیسرز ان مائی فیملی، اور پھر ہم خود بھی آفیسرز کالونی میں ہی رہتے تھے، تو وی ہیو سین اینڈ وی ہیو بین گروئنگ اپ ود آفیسرز۔ سو یہ مائنڈ سیٹ بچپن سے ہی تھا کہ آفیسر بننا ہے اور آفس جاب کرنی ہے، خود کے نام کے ساتھ آفیسر لگا ہو۔ سیٹ دیم انٹو دا ریالٹی ان 2023 when I appeared in PMS first time in my life. اچھا میم، اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ آپ نے اسٹڈی جو ہے وہ کون سی کی ہے؟ Sir, I have done my master's in physics from University of Agriculture, Faisalabad in 2018, and after that I have been working in different institutions in Pak Patan as a CTI, as a teacher of English and physics teacher, but ultimately I decided that this is not my piece of, like cup of tea. I should move forward اور اپنے جو ہیں وہ اچیومنٹس تھوڑی بگ رکھنی چاہیے مجھے۔ اچھا میم بتائیں کہ جب آپ نے CSS کا فیصلہ کیا، ایک تو فیصلہ آپ نے اپنے مائنڈ میں بچپن سے کر لیا، لیکن جب آپ نے اپنے گھر والوں کو بتایا، اپنے جو آپ کی جو کمیونٹی کے لوگوں نے بتایا کہ میں نے CSS کرنا ہے، اس کی تیاری آپ نے شروع کی، تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ آسان نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے، تو آپ کو بھی اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی تھی؟ بہت ملتی تھی، بیکاز جس معاشرے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، اسپیشلی میں، بیکاز وی آر ناؤ، پہلے ہم پاک پتن رہتے تھے بٹ اب ہم گاؤں رہتے ہیں، تو وہاں پہ یہی چیز ہوتی ہے کہ اب لڑکی نے اگر پڑھ لیا ہے، 16 ایئرز ایجوکیشن ہو گئی ہے، تو اب اس کی شادی کر دو، اس کو زیادہ دیر گھر نہیں بٹھاؤ۔ بٹ آئی واز لکی انف ہیونگ اے فادر لائک مائی فادر۔ انہوں نے، جب میں نے کہا کہ ابو میں نے CSS کا امتحان دینا ہے، تو ہی واز دا ون ہو سپورٹڈ می تھرو آؤٹ مائی جرنی، جنہوں نے کہا کہ نہیں، اس نے امتحان دینے ہیں، دے، جتنی اٹیمپٹس دینی ہے دے۔ اور ابو مجھے کہتے تھے کہ تم ایک دفعہ امتحان میں بیٹھو تو صحیح، پریشر لے کر تو دیکھو، اس کے بعد تم اپنی دیکھنا کہ اٹیمپٹس دینی ہے یا نہیں۔ سو مائی فادر واز دیئر، بٹ بہت سی آوازیں اٹھی بھی تھیں اس ٹائم پہ کہ یہ تم سے نہیں ہو پائے گا، CSS از ناٹ اے پیس آف کیک، اور تمہارے لیے تو بنا ہی نہیں ہے، تم کوئی چھوٹی موٹی ٹیچنگ کی جاب دیکھو، یہ سب کرو، تم نہیں کر سکتی ہے۔ اور پرسنلی کوئی چاہتا بھی نہیں ہے کہ آپ آگے بڑھو، آپ کو آگے بڑھتا دیکھ کوئی بھی خوش نہیں ہوتا ہے سوائے آپ کے گھر والوں کی۔ بٹ آئی واز لکی انف، آئی واز ہیونگ اے سپورٹنگ فیملی۔ میم آپ کا تعلق پاک پتن سے ہے، اور پاک پتن کو اگر ہم لاہور کی طرف چلے جائیں تو وہ اسے سٹی کنسیڈر بھی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ گاؤں ہے، تو اس طرح کے علاقے میں رہنا اور پھر اس کی تیاری کرنا جو ہے وہ سب کس طرح ممکن ہے؟ سر تیاری اس طرح سے کہ پاک پتن میں تو کوئی فیسیلٹی اویلیبل نہیں ہے، اور CSS PMS آپ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے سوچا اور کر لیا، آپ کو سر پہ کوئی ایسا سپروائزر، کوئی مینٹور، کوئی گائیڈ ضرور ہونا چاہیے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا جب تک آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہ ہو، بیکاز یہ کوئی انسٹیٹیوٹ تو نہیں ہے کہ جہاں سے آپ نے ایڈمیشن بھیج دیا اور CSS ہو جائے گا، یہ آپ کو محنت خود کرنی پڑتی ہے، اس میں کوئی اسپون فیڈنگ کا آپشن نہیں ہوتا کہ یہ لو میرے نوٹس ہیں کریم کر لو، ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی گائیڈ کرنے والا ضرور ہوتا ہے آپ کی ایویلیویشنس کے لیے۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں باہر نہیں جا سکتی تھی، باہر کسی سٹی میں رہ کے تیاری نہیں کر سکتی تھی، مجھے اپنے آپ سے ہی تیاری کرنی تھی، اور میں نے کی بھی جس طرح بھی میں کر سکتی تھی۔ آئی ووڈ ناٹ سے کہ میری تیاری کوئی بہت زبردست تھی، بٹ میں نے خود کی اپنی تیاری، اور پھر الٹیمیٹلی آئی وینٹ ٹو لاہور فار، وہ بھی بہت سفارش کر کے ابو سے کہ ابو مجھے ایک دفعہ لاہور جانے دیں، مجھے ایویلیویشنس کروانی ہے اپنی۔ پھر آئی وینٹ ٹو ریڈ رائٹ انسٹیٹیوٹ، سر تیمور نے اور ان کی ٹیم نے بہت اچھا گائیڈ کیا مجھے، لیکن ایک لڑکی ہونے کی حیثیت سے ریٹن کی تیاری کرنا میرے لیے بالکل بھی آسان نہیں تھا۔
اچھا میم، اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ ہمارا معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ والی فیلڈ عورتوں کے لیے نہیں ہے، چاہے وہ پنجاب پولیس ہو یا اس طرح CSS ہو، اس جو بھی فیلڈ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ PSC اور CSS عورتوں کے لیے نہیں ہے. ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں جو ہے وہ خواتین آئی، انہوں نے ثابت کیا کہ یہ فیلڈ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں. تو آپ ان عورتوں کو کیا پیغام دیتی ہیں؟ سر آئی ووڈ سے کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے ایک اس کا باپ ضرور ہوتا ہے، اسپیشلی اف دے آر ان میرڈ اور وہ کامیاب ہیں تو پھر تو ان کے پیچھے ڈیفینیٹلی ان کا ایک مضبوط باپ ہے، اور اگر دے آر میرڈ دین ڈیفینیٹلی دے آر ہسبینڈس. لیکن اب جو ہے نا ایسا سوچنا کہ مردوں کی فیلڈ میں آنا، میل ڈومینیٹڈ فیلڈز میں آنا، اٹس جسٹ دا مائنڈ سیٹ. اگر عورت سوچ لے کہ وہ کچھ کر سکتی ہے تو وہ ایسٹروناٹ بھی بن سکتی ہے، وہ سائنٹسٹ بھی بن سکتی ہے، وہ کچھ بھی بن سکتی ہے. صرف یہ مائنڈ سیٹ ہے اور تھوڑی سی سپورٹ اگر لیڈیز کو دے دی جائے کہ بیٹا تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اگر یہ عورت کو سننے کو مل جاتا ہے نا، اسپیشلی اسٹرگلنگ ویمن کے لیے، تو پھر وہ اس کو آپ جسٹ تھوڑا سا ٹرسٹ کر کے دیکھیں تو وہ آپ کا نام ضرور روشن کرتے ہیں. ادر دین بوائز، اب لڑکیوں کو آگے بڑھنے کی بہت زیادہ شوق ہو گیا ہے، وہ ہر چیز میں آگے آ رہی ہیں، پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. ہمارے CSS میں جو ہے وہ وی ور 229 ایلوکیٹڈ کینڈیڈیٹس، جس میں سے 110 لڑکیاں تھیں. وی ور 50-50 ریشو آف دس ٹائپ. کہ آپ کی جرنی میں آپ کو سب سے زیادہ سپورٹ کس نے کیا؟ سر مائی فادر، میرے ابو، میرے والد صاحب. مجھے یاد ہے کہ ابھی PMS کے جو میرے ایگزامس تھے جنوری میں، تو میرے فادر واز دیئر ود می ان فیصل آباد. وہ میرے ساتھ رہے. ہی واز سک ایز ویل، لیکن وہ پھر بھی مجھے پک اینڈ ڈراپ دیتے تھے کہ اکیلے نہیں جانا، وہ مجھے چھوڑنے آتے تھے ساتھ. دیٹ از آلسو ویری ایموشنل فار می کہ مائی فادر از 70+ اور وہ اس ایج میں بھی میرے ساتھ آتے تھے، جاتے تھے، ہر جگہ سپورٹ کرتے تھے کہ یہ جتنے امتحان دینا چاہتی ہے دے، میں نے تمہیں کبھی نہیں روکا، میں چاہتا ہوں تم آگے بڑھو. اچھا میم، اس کے علاوہ بتائیں کہ جب آپ انٹرویو کے لیے گریجویٹ ٹیسٹ پاس کر کے، تو کس طرح کی فیلنگس تھی، کس طرح کا دل میں ایک ڈر ہوتا ہے، کس طرح کی کنڈیشن تھی آپ کی؟ جب میں یہاں سے لاہور گئی تو آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ مجھے بہت زبردست قسم کا کوئی کمپٹیشن دیکھنے کو ملے گا. مجھے لگا میں نے بہت بڑا کوئی تیر مار لیا ہے. بٹ وین آئی وینٹ ٹو لاہور اینڈ وین آئی سو ادر کینڈیڈیٹس، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ بھائی کمپٹیشن از ویری اسٹرکٹ قسم کا، جو سخت قسم کا کمپٹیشن ہونے والا ہے. میں بہت ڈر گئی تھی، بہت ڈری ہوئی تھی. میں بہت ٹائم پہ میں نے سوچا کہ لیٹس گیو اپ، واپس چلتے ہیں. بٹ پھر احساس ہوتا تھا کہ ماں باپ نے بڑی امیدوں کے ساتھ یہاں پہ جائے. گیو اپ نہیں کرنا ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے، اللہ تعالیٰ پر امید رکھو. اور پھر میرے بہت سارے سپورٹنگ میرے دوست تھے وہاں پہ، جنہوں نے مجھے بہت اچھے سے گائیڈ کیا، بہت اچھے سے مجھے، مطلب ہم دن رات انہوں نے میرے پہ محنت کی کہ انم تم یہ کرو وہ کرو. سر تیمور کی گائیڈنس تھی، میرے دوستوں کی گائیڈنس تھی. بٹ وین آئی انٹرڈ انٹو دی انٹرویو پینل روم، تو وہ بھی بہت زیادہ ایک ڈینجرس قسم کا ایکسپیرئنس تھا. بیکاز میں، وہ کہتے ہیں نا ساری کشتیاں جلا کر جانا، تو اٹ واز مائی لاسٹ اٹیمپٹ ایز ویل، پہلی اور آخری اٹیمپٹ تھی میری. تو میرے لیے بہت زیادہ یہ ایکسپیرینس تھا کہ اللہ تعالیٰ بس کسی طرح مجھے کامیابی مل جائے، اور اٹ واز ڈو اور ڈائی سچویشن فار می. ہمارا کنسیپٹ بڑے عرصے سے یہی ہے کہ اس فیلڈ میں جانے کے لیے سفارش چاہیے ہوتی ہے، وظیفہ چاہیے ہوتی ہے، یا بیک گراؤنڈ بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے، آپ کا تعلق MNA MPS سے ہونا چاہیے. تو کیا اس طرح کی کوئی حقیقت ہے اس میں؟ سر دیز آر آل دا میتھس. ٹوٹلی اٹس اے میتھ، بیکاز یہ وہ افواہیں ہوتی ہیں جو وہ لوگ پھیلاتے ہیں جو خود کچھ کر نہیں سکتے. بٹ ونس یو ہیو ڈیسائیڈیڈ کہ آپ نے اس فیلڈ میں آنا ہے، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، اس میں جب تک آپ خود اسٹیپ ان نہیں کرتے ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ریالٹی کیا ہے. اٹس نتھنگ، اٹس جسٹ اے پیس آف کیک. آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے MPT کے لیے اپلائی کرنا ہے، MPT پاس کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے ریٹن ایگزام دینا ہے. بٹ اس کے لیے ظاہر ہے محنت ضروری ہے، بٹ دا پروسیس از ویری ٹرانسپیرنٹ. ریٹن پاس کر لیا آپ نے، اگر آپ نے ایگزامینر کو امپریس کر لیا اپنے آنسر سے، تو اوبویسلی یو آر پاس ان ریٹن ایگزام، اور آپ کو اسکور بس 600+ رکھنا ہے اپنا. اور اس کے بعد آپ کو انٹرویو کے لیے ریگرس تیاری کرنی ہے، بہت ریلیجیسلی تیاری کرنی ہے، اور آپ نے اپنے پینل کو امپریس کرنا ہے. باقی ان کو بیک گراؤنڈ سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. بینگ آپ CSS آفیسر، آپ ان نوجوانوں کو، ان لڑکیوں کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں، یا کوئی ٹپ دینا چاہتی ہیں جس سے کر کے وہ CSS بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں؟ اس کا فرسٹ آف آل ورک آن یور انگلش، بیکاز آپ نے تمام پیپرز انگلش میں دینے ہیں اس کے لیے. اور اپنے کانفیڈنس پہ کام کریں، اپنی کمیونیکیشن سکلز پہ کام کریں، اپنی رائٹنگ سکلز پہ کام کریں. اور جو ہے نا نیوز پیپر پڑھیں. آف کورس گلوبل افیئرس کا آپ کو نالج ہونا چاہیے، کرنٹ افیئرس، پاکستان کی انچ بائی انچ انفارمیشن آپ کو ہونی چاہیے. آپ فلاسفرس کو پڑھیں، آپ
اچھے رائٹرس کو پڑھیں. آپ دنیا جس طرف چل رہی ہے اس طرف چلنے کے بجائے اف یو وانٹ ٹو اپیئر ان سی ایس ایس اور اف یو وانٹ ٹو گو فار دی گورنمنٹ جاب تو پھر آپ کو اپنے آپ پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے, اپنی پرسنالٹی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے.